مقدمات کی سیاست میں شدت، گجرات میں رانا ثناء اللہ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج، عدلیہ، چیف سیکرٹری پنجاب اور سرکاری ملازمین کو دہشت زدہ کرنے کا الزام۔ لاہور کے تھانے میں نواز شریف اور مریم نواز اور خواجہ آصف سمیت 5 لیگی قائدین پر اندراج مقدمہ کی درخواست، پاک فوج اور حساس ادارے کے سربراہ کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کا دعویٰ۔ عمران خان کا مقابلہ عوامی طاقت سے کریں گے، عمران خان فتنہ ہیں، قوم کو ان کا قلع قمع کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی بلیک میلنگ میں نہ آنے کے عزم کا اظہار، عمران خان پر اداروں کو نشانہ بنانے کا الزام، خبردار کیا اگر انہوں نے اسلام آباد کا رخ کیا تو بزور طاقت روکیں گے۔ دہشت گردی کے مقدمے میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی گرفتاری 1 ستمبر تک ٹل گئی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی، 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر درج مقدمے میں بھی ضمانت مل گئی۔ عمران خان کو 7 ستمبر تک گرفتار نہ کیا جائے، عدالت کی ہدایت۔ شہباز گل پر جنسی تشدد کے خلاف ایکشن لینے کا کہا تھا، الٹا مجھ پر ہی دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ عمران خان کا الزام، کہتے ہیں تحریک انصاف کی قوت سے مخالفین خوفزدہ ہو گئے، مقدمات سے دنیا بھر میں ملک کا مذاق بننے کا دعویٰ۔ کہا ایسا لگ رہا ہے جیسے پاکستان بنانا ریپبلک ہے، فیصلے کرنے اور کروانے والوں کو ملکی مفاد کا سوچنے کا مشورہ۔ تحریک انصاف کا عمران خان کے خلاف مقدمے پر ہائی کورٹ جانے کا اعلان۔ فواد چودھری کہتے ہیں عمران خان کے خلاف غلط کیس بنایا گیا، حقیقی آزادی کی جدوجہد کا آخری مرحلہ شروع ہو گیا، حکومت سے 10 ستمبر تک جان چھڑا لیں گے، حقیقی آزادی کی جنگ کامیاب ہوگی، اسد عمر کی پیشگوئی۔ 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف پولیس ایکشن کی تحقیقات میں پیش رفت۔ سی سی پی او لاہور نے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی، ڈیوٹی پر موجود ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی طلبی کا حکم، افسران کو تحریری بیان دینے کی بھی ہدایت۔ بارش اور سیلابی ریلوں سے وادی مہران دریائے سندھ میں تبدیل، لاڑکانہ، سکھر، پنواکل، نوشہر و فیروز ڈوب گئے، بھٹ شاہ کی کرار جھیل سے بہتے پانی نے شہر کا رخ کر لیا، پنواکل سیم نالے کا شگاف 300 فٹ تک چوڑا ہو گیا، جیکب آباد میں دھان کی فصل تباہ، لاکھوں مویشی بہہ گئے، حیدرآباد میں گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع، سکھر میں متاثرین کے لیے خیمہ بستی قائم، جام شوروں میں سیلاب متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج۔ بلوچستان میں مزید بارش سے سیلابی صورتحال، چمن، قلعہ سیف اللہ، لورالائی، زوب، جھل مکسی، شیرانی، دکی اور زیارت پانی میں ڈوب گئے، برساتی نالوں میں طغیانی سڑکیں بہہ گئی، مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع، چمن میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس متاثر، سڑکیں ٹوٹنے سے ہزاروں گاڑیاں پھنس گئیں، کوئٹہ میں نواکلی بائی پاس پر سیلابی ریلا گھروں میں داخل، مختلف حادثات میں آج بھی 6 افراد جاں بحق ہو گئے، اموات 236 تک پہنچ گئیں۔ خیبر پختونخوا میں بارش سے صورتحال سنگین، لکی مروت میں مکان کی چھت گرنے سے بچی جاں بحق، شہر کو ملانے والا پل بہہ گیا، برساتی ریلے سے 1 شخص کی لاش ملی، لوئر کوہستان میں 4 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 1 کو بچا لیا، 3 کی تلاش جاری، صوبے میں اموات کا ہندسہ 79 تک پہنچ گیا، سوات اور اپر دین میں صورتحال سنگین، اپر چترال میں ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ سیلاب متاثرین کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے وفاقی و صوبائی حکومتیں متحرک، وزیر اعظم نے بے گھروں کی دوبارہ آبادکاری اولین ترجیح قرار دے دی، وزیر اطلاعات کی احتیاط جمع کرنے کی اپیل، وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی اجلاس، متاثرین کی بحالی کے لیے سروے کی ہدایت، شرجیل میمن کا حیدرآباد میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، مشکل گھڑی میں متاثرین کا ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، آرمی چیف کا سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس، آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس سیلاب کے ساتھ اہم رد عمل اور امدادی سرگرمیوں پر مرکوز رہی۔
سیلاب متاثرین کے ریلیف اور ریسکیو کے لیے بڑے فیصلے، پاک فوج کے جنرل افسران کا 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب متاثرین کو دینے کا اعلان۔ سیلابی تباہ کاریوں سے نمٹنے کے لیے ملک میں ایمرجنسی لگائی جائے، سابق وزیر خزانہ حفیظ پاشا کا مطالبہ۔ سیلاب سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ، کہا غذائی قلت اور برآمدات میں کمی کا خطرہ ہے، حکومت کو IMF سے اثر نو مذاکرات کا مشورہ دیا۔ کراچی کے شہریوں پر کے الیکٹرک کے ستم جاری، فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر غریب صارفین پر بجلیاں گرا دیں، صرف 2 یونٹ کے بل میں 7,152 روپے اضافی لگا دیے، 8,500 کا بل دیکھ کر صارف کو غش آ گیا۔ مہنگی بجلی پر نون لیگ کے عابد شیر علی اپنی ہی جماعت کے وزیر اعظم پر برس پڑے، شہباز شریف سے خدا کا خوف کرنے اور غریبوں پر رحم کا مطالبہ، کہا لوگوں کے پاس آٹا خریدنے کے پیسے نہیں اور حکومت نے بھاری بل بھیج دیے، لوگ بجلی کے بل ہمارے منہ پر مار رہے ہیں، حالات کو سمجھنے اور ٹھیک کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ PTI حکومت کے خاتمے پر مکہ مکرمہ میں احتجاج، پاکستانیوں کو مہنگا پڑ گیا، سعودی عدالت نے 5 افراد کو 1 سال قید کی سزا سنا دی۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں FIA کو اہم کامیابی مل گئی، وفاقی تحقیقاتی ادارے نے ہوٹن کرکٹ کلب سے رقوم کی ترسیل میں استعمال ہونے والے 3 اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا۔ ماہ جولائی میں ترسیلات زر، بیرونی سرمایہ کاری اور نان ٹیکس آمدنی میں کمی، برآمدات، FBR ریونیو، زرعی شعبے کے قرضوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر خزانہ نے ماہانہ اکنامک اپڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، ملک میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔